السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لأتم مكارم الاخلاق۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی مالک عز و جل، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو مدبر انس و جاں ہے، جس نے انسان کو دنیاوی زندگی کے اندر ضروریات سامان کو دنیا ہی میں مہیا کیا۔ تمام تعریفات اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، جس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی بادشاہیت ساری آسمان اور ساری کائنات میں ہے، اور اس کی قدرت ساری کی ساری دنیا کو گھیری ہوئی ہے علمی اعتبار سے۔ درود و سلام ہو شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاوے کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادت نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، نوجوان دوستو،
پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے تعلق رکھنے والی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، تو انشاءاللہ انہی آیات کریمہ اور حدیث نبوی کی روشنی میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے، موضوع یہ ہے اسلامی آداب کی ضرورت و اہمیت۔ محترم حاضرین، جیسا کہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ اسلامی آداب، جس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے اور دور حاضر میں ہم مسلمانوں کے لیے اس کی ضرورت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو انسان کا رہن سہن، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ تمام کی تمام چیزوں کا کوئی سلیقہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، جس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتا ہے وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ كَمَا يَأْكُلُونَ الْأَنْعَامَ، کہ انسان اسلامی زندگی کے آنے سے پہلے ایسے ہی کھانا کھاتا تھا جس طرح ایک جانور کھاتا تھا۔ تو یہ انسان کے اندر کوئی سلیقہ اور کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، لیکن جب اسلام آیا تو انسان کو جینے کا سلیقہ بتایا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث کرنے کے مقصد کو بتایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء و رسول آئے، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث اس لیے کیا لوگوں کے دلوں میں جو کدورتیں ہیں اس کو دور کیا جائے اور لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جائے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا جائے، جبکہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ضلالت اور گمراہی کے اندر جا چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسند احمد کی روایت کے اعتبار سے 1,24,000 سے زائد انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، تو ہر نبی نے اپنی قوم کو، اللہ کے بندے کو جینے کا سلیقہ بتایا، توحید کی طرف دعوت دیا، یہ اسی لیے کہ انسان کے اندر ادب آ جائے، انسان کے اندر طریقہ آ جائے، انسان کا سلیقہ سدھر جائے۔ تو آئیے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی جائے گی کہ ادب کس کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر ادب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، ادب کہتے ہیں انسان کے اندر جو اچھائی ہے، ہر وہ اچھائی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے سلف صالحین بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف، کہ ادب کہتے ہیں انسان کے اندر اچھائیوں کا جمع ہونا اور انسان کے اندر برائیوں کا دور ہونا، یہی ادب کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، کہ مجھے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، اخلاق کی تعلیم سکھانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اسی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ادب کہتے ہیں انسان کے اخلاق کو، ادب کہتے ہیں انسان کے عادات و اطوار کو، ادب کہتے ہیں انسان کے رہن سہن کے طریقے کو، ادب کہتے ہیں انسان کا سونا جاگنا، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ
ہنسی اور خوشی کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ، اور لوگوں کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر وہ کام جو اچھائی کے ساتھ ادا کرتا ہے. کیونکہ ادب انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جو اس کی شخصیت پر اس کا اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنا نام رکھتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارا تعارف ہوتا ہے کہ فلاں کا نام، مثال کے طور پر عبداللہ، یہ اس کا نام ہے عبداللہ، کہ آدمی کا جب ہم نام سنتے ہیں کہ عبداللہ، لیکن لوگوں کے دلوں میں بات، جب ایک آدمی کا نام سنتے ہیں، اس کا نام عبداللہ لکھتے ہیں یا عبداللہ جب سنتے ہیں، تو عبداللہ کی شکل و صورت ہی لوگوں کے دلوں میں آتی ہے، خیالات میں ہوتی ہے. لیکن جب عبداللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا فیس لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن بعد میں یہ عبداللہ اس کا نام ہے، اس کا تعارف ہے، لیکن بعد میں عبداللہ کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا ہے، عبداللہ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، چلنا پھرنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ اور طریقہ، اس کا سلیقہ کیسا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اگر عبداللہ کا ادب صحیح ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر عبداللہ کا ادب اور اس کا طریقہ غلط ہے تو لوگ اس کی وہاں پر مذمت بیان کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ انسان کا نام ہے، یہ نام، یہ خاندانی رشتہ انسان کا جتنا بھی زیادہ رتبہ ہو، انسان کا جتنا بھی حسب و نسب ہو، انسان جتنا بھی زیادہ بڑے خاندان اور بڑے گھرانے کا بھی کیوں نہ ہو، جب انسان کا نام انسان سے ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا عمل انسان سے دور ہو جاتا ہے تو انسان کے عمل کے علاوہ، انسان کے ادب کے علاوہ انسان کو کوئی اور چیز جنت میں نہیں لے جاتی. اسی لیے ادب انسان کی زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ نام انسان کا ہوتا ہے پہچان کرانے کے لیے، حقیقت میں اس کی شخصیت کا جو اثر پڑتا ہے اس کے اخلاق سے پڑتا ہے، اس کے آداب سے پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نام، انسان کا شجرہ، اس کی زندگی کے جو بھی مراحل ہوتے ہیں یا اس کی زندگی کے جو بھی خاندانی نام، خاندانی وراثت کے طور پر انسان کو جو ملتا ہے، اس سے انسان کو کامیابی کی طرف نہیں لایا جاتا، بلکہ انسان کو کامیابی کی طرف لایا جائے گا تو انسان کا عمل اور انسان کا ادب. یہ ادب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی آداب. یہ اسلامی آداب کیا ہیں؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے آداب مسلمانوں کو، مومنوں کو بتایا، اور بتایا کہ یہ ادب انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب ادب آتا ہے، وہ ادب انسان کو ایمان کے مکمل کرانے کی دلیل بنتا ہے. ادب انسان کے اندر نہیں ہوتا تو انسان کا ایمان کمزور ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جتنے بھی احکامات کو بتایا کہ اے لوگو، تم میں سے جب کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہو، روزے کے بارے میں ایمان والوں سے بتایا، اور اللہ تعالیٰ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اللہ تعالیٰ بتایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی دوسروں کے گھروں میں جانا چاہتے ہو تو ایسے ہی تم ان کے گھروں میں نہ گھس جاؤ، بلکہ جانے سے پہلے دستک دو، اجازت لو، اپنا تعارف پیش کرو، بعد میں ان کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو دوسروں کے گھروں میں. یہ اسلام طریقہ بتایا. تو یہاں پر یہ طریقہ بتانے سے پہلے اسلام یہ بتایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان لانے والوں سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں خطاب کیا؟ اس لیے کہ دوسروں کے گھروں میں جانے کا جو ادب ہوتا ہے اس ادب پر عمل کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسلامی آداب پر عمل کرتے ہیں. اور جس آدمی کے اندر اسلامی آداب پر عمل کرنے کا جذبہ
نفسی تعارف بھی اچھی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس کو اس کی دنیاوی زندگی کے اندر مل جائے گی۔ اگر وہی آدمی بد نصیب رہا جس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، جس کے ادوار صحیح نہیں ہے، جس کے طریقہ اور سلیقہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی برائی دنیا کے اندر بھی کی جائے گی اور مرنے کے بعد بھی اس کو کہا جائے گا ارے مر گیا چھوڑو، یہ آدمی کیسا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ کہ ایک آدمی جب با ادب با اخلاق بن کر مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا نام اچھے سے یاد کرتے ہیں۔ اگر وہی بے ادب آدمی مر جاتا ہے تو دنیا کے اندر بھی جب تک وہ رہے گا اس کو برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی بھی اس کا نام اچھے طریقے سے لینے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ادب کا خیال کرنا، اپنے اخلاق و ادوار کو سدھارنا، اپنے اندر جینے کے سلیقے کو پیدا کرنا اور اپنی زندگی کو اسلامی طرز زندگی کے مطابق گزارنا، یہ امت مسلمہ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں مثلا انسان کے سونے کا ادب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائے ہیں، اور ہمیں طریقہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کی دعا کو قبولیت کا مقام دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، اور آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ ادب ہے سونے کا، یہ طریقہ ہے سونے کا۔ اور آدمی دعا کر رہا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر جیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ انسان جب سو رہا ہے تو نیند موت کی چھوٹی بہن ہوا کرتی ہے۔ آدمی نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے معلوم نہیں ہے انسان کے ساتھ جب گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف تیرے لیے ہی ہے، تو ہی تعریفوں کا مستحق ہے جو تو نے مجھے سونے کے بعد گہری نیند میں چلے جانے کے بعد پھر سے تو نے مجھے زندہ کیا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میرے جسم میں تو نے میری روح کو واپس لوٹایا، رد علی روحی، کہ میری روح کو میرے جسم میں تو نے واپس لوٹایا۔ کیا پتا ہے انسان سو گیا، سونے کی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی، انسان کا موت کا حالت اور موت کا منظر انسان کا آ گیا، انسان کی آنکھ لگ گئی نیند کے اعتبار سے، لیکن وہی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اس لیے اسلام طریقہ سکھاتا ہے، یہ اسلامی آداب ہیں کہ آدمی سونے کے آداب میں سے دعاؤں کا آداب اپنی دنیاوی زندگی کے اندر برقرار رکھے، کیونکہ جو آدمی سونے جاگنے کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اسلامی آداب ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری زندگی کا ہر چلن ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا جو ہوتا ہے، انسان اور خصوصاً مسلمان اور مومن کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کمانا، کھانا پینا، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادات کے نام پر آتی ہیں۔ ایک مسلمان کا سونا بھی عبادت ہے، ایک مسلمان کا جاگنا بھی عبادت ہے، ایک مسلمان کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، ایک مسلمان کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، اس شرط پر کہ وہ جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جہاں چلتا ہے، جیسے سوتا ہے، اس کا طریقہ اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر ہم باتھ روم کے لیے، استنجا کے لیے چلے جاتے ہیں تو آدمی وہاں پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر اپنے لیفٹ پیر کو اندر رکھتے ہوئے جاتا ہے، اور جب آدمی باہر آیا تو
تو اس کی دعا پڑھتا ہے غفرانکا، چھوٹی دعا ہے، غفرانکا، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کرے۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، آدمی اپنی ضرورت کے لیے اندر گیا ہوا ہے، آدمی اپنی ضرورت کو کرنے کے لیے گیا ہے، کیا آدمی اپنی ضرورت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے؟ یہ انسانی ضرورت ہے، یہ مخلوقی ضرورت ہے، لیکن ایسی صورت میں آدمی باہر آ رہا ہے غفرانکا، اے اللہ تو مجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر کہہ کر دعا کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر تعلق، اسلام کے اندر جو دعاؤں کا اہتمام، اسلامی آداب ہمیں یہی طریقہ سکھاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اپنی ضرورت کر کے آیا ہے، تو آدمی باہر آنے کے بعد اللہ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ آدمی جتنی دیر پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھتا ہے، اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اس دوران اللہ کو یاد کرے، اس دوران ذکر و اذکار کرے، اس دوران اسلامی آداب کا یہ چیزوں کو یاد کرے، ورد کرے۔ اسلام منع کیا ہے۔ آدمی جب باہر آیا ہوا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اے اللہ میری ضرورت کی وجہ سے میں تھوڑی دیر گیا تھا، یہی تھوڑی دیر میں تیری عبادت نہیں کر سکا، اسی تھوڑی دیر کے اندر میں تیرے ذکر و اذکار سے دور ہوا، اسی لیے اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ اسی لیے انسان کا اپنی ضرورت کا پوری کرنا بھی ایک عبادت ہے، اس شرط پر کہ اس کا ایمان اس بات پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکمل طور پر محتاج بنایا ہے۔ اسی لیے یہ اسلامی آداب ہیں، یہ اسلامی آداب اور طور طریقہ ہی انسان کی پہچان بنتا ہے، شخصیت کو نکھارتا ہے، شخصیت کے اندر سوار پیدا کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو بکھری موتیوں کو ایک لڑمے پرونے سے انسان کی خوبصورتی، انسان کی زیب و زینت، اور انسان کے اندر سنگار پن، انسان کے اندر خوبصورتی، انسان کے چہرے پر نورانیت، اور انسان کے چہرے پر ہنسی خوشی، انسان کے چہرے پر خوش نما، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو اسلامی آداب ہی کی برکتوں سے آتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو بنایا انسان کے آرام کرنے کے واسطے، ہم نے دن کو بنایا انسان کو کمانے کے واسطے۔ اگر اس نیت سے رات میں کوئی مسلمان سوتا ہے تو اس ایمان والے کو سونا بھی عبادت ہے، دن میں اگر کماتا ہے، کمانے کے آداب کو خیال کرتا ہے، اس کا کمانا بھی عبادت ہے، کیونکہ رات بنایا آرام کرنے کے لیے، دن بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کمانے کے لیے، اپنے معاش کا حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا ہر قدم آداب کا ضرورت مند ہے، انسان کو آداب کا خیال کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کون سے آداب؟ وہی آداب جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، اسلام کے طریقے کے مطابق گزرتا ہے۔ آدمی کا سونا ایک آداب کے مطابق ہو، آدمی کا اٹھنا اسلامی آداب کے مطابق ہو، آدمی کا کھانا پینا اسلامی آداب کے مطابق ہو، آدمی کا گھر میں سے باہر جانا اسلامی آداب کے مطابق ہو۔ آدمی گھر میں آ رہا ہے، گھر میں جیسے پہنچا، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، رشتے ناتوں کے درمیان پریشانیاں بڑھ گئی، جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کی شکایتیں بڑھ گئی۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے بیپار میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ میں گھر کو نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ لوگوں کا خیال بن رہا ہے، کیونکہ آج ہمارا گھر جو ماحول، جو برکتیں ہمارے گھروں میں آنا تھا، اسی لیے اسلام نے طریقہ بتایا، اے لوگوں اگر تم میں کا کوئی آدمی جب گھر میں آتا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھ کر گھر میں آتا ہے تو بازار میں اس کے ساتھ آتے ہوئے جو شیطان ہوتا ہے گھر کی دہلیز پر رک جاتا ہے۔ آدمی بسم اللہ بول کر کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شرکت نہیں کرتا۔ جب ہم باہر سے آئے، گھر میں داخل ہوئے، دعا کا اہتمام کیے، گھر میں آنے کے آداب کو برقرار رکھا، تو شیطان دہلیز کے باہر ہو جاتا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر کسی طرح کی پریشانیاں جنم نہیں لیں گی۔ وگرنہ ہم دعا پڑھے بغیر، سلام کیے بغیر گھروں کے اندر ہم آ گئے تو شیطان کو
بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اسلامی آداب پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ادب کیسا ادب ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں کا وہ آدمی نہیں ہے، ہم میں کا وہ آدمی نہیں ہے، لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اسلام نے بتایا ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ بڑوں سے بات کرو، نرم انداز میں بات کرو، بڑوں سے بات کرو، اپنے کندھوں بازوؤں کو جھکاؤ، بڑوں سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، گفتگو ان کی کیسی ہونی چاہیے چھوٹوں کو۔ اسلام طریقہ بتایا کہ ایسا چھوٹا ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور ایسا بڑا ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر نرمی نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت سے کام نہیں لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا یہ ادب بتایا، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا یہ ادب بتایا۔ یہ سلیقہ اسلام کا ہوتا ہے۔ ان آداب کو اگر ہم خیال کریں گے تو ان آداب کی وجہ سے لوگوں کے اندر، معاشرے میں پائی جانے والی یہ تمام کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ شرط ہے کہ آدمی ایک دوسروں کے دلوں میں اس اعتبار سے جاگزی پیدا کرے، اپنے اندر اسلامی آداب پر عمل کرنے کی ضرورت کو محسوس کریں، کیونکہ کسی بھی انسان کا نام جتنا بھی بڑا ہو، خاندان جتنا بھی بڑا ہو، اس کا شجرہ جتنا بھی بڑا ہو، اس کا نسب نما جتنا بھی بڑا ہو، یہ نسب نما، یہ خاندان انسان کو جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ انسان کے آداب، انسان کے اخلاق، انسان کے ادوار، انسان کا طریقہ، انسان کا سلیقہ، انسان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لین دین کے معاملات، ان تمام کی تمام صورتوں میں آدمی کو اسلامی آداب پر اپنے آپ کو عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آج امت مسلمہ کی جو حالتیں ہو چکی ہیں، آج امت مسلمہ ایسی مغربی حالت کو اپنایا ہوا ہے، ایسی مغربی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے، ایسی جگہ جہاں پر جا کر سورج ڈوبتا ہے ایسی جگہ کی تہذیب کو اپنے لیے اپنایا ہوا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کے لیے بڑی رسوائی اور ذلت آموز واقعات انسانی زندگی کے اندر جو پیش آتی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلامی آداب کا خیال نہ کرنا۔ آج دیکھیے اسلام نے طریقہ بتایا ایک مسلمان کا ہیئر اسٹائل کیسی ہونی چاہیے، اس کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے، اسلام طریقہ بتایا، اور اسلام قضا کو حرام کیا کہ ایسی کٹنگ، بالوں کو ایسے سنورنا جو کن پٹیوں سے مکمل طور پر چھوٹے کر کے درمیان کے بال کو بڑے کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں گدھوں کو، جانوروں کی کٹنگ اس طرح کی جاتی تھی، لیکن آج امت مسلمہ بال کے سنورنے کے آداب کو منحوس کر دیا، ختم کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے بال، آج ہمارے کٹنگ، آج ہمارا ایک اسٹائل ایک مغربی تہذیب کے اندر آ چکا ہے۔ امت مسلمہ اسلامی آداب پر عمل نہ کرنے کا سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا نقصان امت مسلمہ کے اندر یہ آیا ہوا ہے کہ مغربیت کی طریقے کو مسلمان قبول کر چکا ہے۔ وہ مغربیت، وہ عیسائیت، وہ یہودیت، وہ مجوسیت جو اسلام کے کھلے عام دشمنی کرنے والے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنے والے، مسلمانوں کو نیست و نابود کی کوشش کرنے والے، آج امت مسلمہ دشمنان اسلام کے کرتوت کو، ان کے رسم و رواج کو، ان کے اخلاق کو، ان کے آداب کو، ان کے ادوار کو، ان کے طریقے کو آج امت مسلمہ کے نوجوان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنا رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کے کٹنگیں دیکھے، چھوٹے معصوم بچوں کے کٹنگیں دیکھے جو بالکل حرام ہے، جس کو اسلام کے اندر قضا کا حکم بتایا گیا، اور یہ حرام ہے۔ یہ آداب ہم میں سے کہاں گئے؟ ایک مسلمان کا پورے کے پورے تالو سے لے کر تلوے تک دیکھیں، تالو سے لے کر تلوے تک دیکھیں۔ آج ہمارا معاملہ امت مسلمہ کا اسلامی آداب کے اعتبار سے حیا نہیں ہے۔ میرا معاملہ کیا ہے؟ میرا معاملہ کیسا ہے؟ کیا میں اسلامی آداب پر مکمل طور پر عمل کرنے والا ہوں؟ آج امت مسلمہ کو ان چیزوں سے غور سے خیال کرنا چاہیے۔ معاف کرنا اگر میری یہ بات بری لگی کہ آج امت مسلمہ کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ٹی شرٹوں کے اوپر اپنی عبادات کو جائز قرار دے رہے ہیں۔
مسلمہ کھو چکی ہے. آج ہمارے ٹی شرٹوں کے اوپر لولی کے نام سے ہوتا ہے, ایام ہارٹ ٹرائی ٹو می کے نام سے ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ لولی, یہ کہا جاتا ہے کہ زنا کی طرف, عشقیہ بازی کی طرف, محبت کی طرف, عاشق اور معشوقہ کی طرف دعوت دینے والی یہ ٹی شرٹ آج ہمارا نوجوان پہن کر عبادات کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. اور آج ہمارے ٹی شرٹ, آج ہمارے کپڑے ایسے بنے دیے ہیں کہ جس کے اوپر ایام ہارٹ ٹرائی ٹو می, کہ میں گرم ہوں, میں چست ہوں, آئیے کوئی تم میں سے کوئی مجھ سے بازی جیتے. یہ لڑائی کی بات نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں یہ لڑائی کی بات نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ میں گرم ہوں, میں چست ہوں, ہے تم میں سے کوئی عورت جو مجھ سے زنا کے لیے تیار ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان چیزوں کو آج ہمارے نوجوان, آج ہمارے مسلم طبقہ اسلامی لباس کے آداب کو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے, اور ایسی چیزوں کو امت مسلمہ اپنا رہے ہیں جو مکمل طور پر یہودیت کے فتنے کے اندر امت مسلمہ کا دخول ہو چکا ہے. اسی لیے آج امت مسلمہ کو اسلامی آداب کے اعتبار سے خیال کرتے ہوئے ایسے کپڑے نہ پہنے جو ٹہنے کے نیچے ہوں, ایسے کپڑوں کا استعمال نہ کریں جس کے اوپر تحریر لکھا گیا ہو, ایسے کپڑوں کا استعمال نہ کریں جو چمک دمک ہو, ایسے کپڑوں کا استعمال نہ کریں جس کے اوپر جانوروں کے پکچرز اور فوٹو ہو, ایسے کپڑوں کا استعمال نہ کریں جس کے اندر مکمل طور پر یہودیت کے بتوں کا نام موجود ہو. ایسی چیزوں کا استعمال چھوڑیں, کیونکہ اسلامی آداب ہیں, یہ اسلامی طریقہ ہے, یہ اسلامی کلچر, اس کی تہذیب و تمدن کو ہمیں اپنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آج ہماری حالتیں لباس کے اعتبار سے اگر ختم کریں, کھانے پینے کے معاملات کو لیجئے, آج لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کھانا, کھڑے ہو کر کھانا ایک فیشن بن چکا ہے, ایک فیشن بن چکا ہے, جس کی وجہ سے امت مسلمہ اللہ کے عذاب میں مکمل طور پر گرفت میں آنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے. اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی ناقدری ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کی نشانی ہے, اسلام سے دوری کی علامت ہے. تہذیبی اور تمدنی کو اپنے مکمل طور پر انسان, بالخصوص مسلمان, اپنے اعمال, اپنے لباس, اپنے کھانے پینے کے ذریعے اپنے آپ کو کترا رہا ہے, دوری اختیار کر رہا ہے. اور آج کا مسلمان یہ نعرہ لگاتا ہے یہ تہذیبی دور ہے, یہ ماڈرن زمانہ ہے, ایسے ہی کرنا پڑے گا, ایسا نہ کرنے سے لوگ ہمیں تانے دیں گے. یاد رکھو مسلمان بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کے حق میں فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھلائی ہو, فائدہ ہو, تو دنیا کے پورے لوگ مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے, کیونکہ ادب یہ انسان کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں, ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے, اے بیٹے اگر تم علم سیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مؤدب بناؤ, اپنے آپ کو ادب سکھانے والا بناؤ. کیونکہ ایسی معاملات ہوتی ہیں کہ ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے بچپن کی حالت میں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو بچپن کی حالت میں نہلا دھلا کر پاکیزہ کرتی تھی, اور ان کو کپڑے پہنا کر امامہ باندھتی تھی, پگڑی پہنانے کے بعد بولتی تھی کہ دیکھو میرے بیٹے تم کو علم حاصل کرنا ہے, لیکن علم حاصل کرنے سے پہلے تم کو ادب سیکھنا ہے. اس لیے تم ربیعۃ الرائے جو ان کے استاذ تھے ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس بیٹھو, ان کے پاس علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھو ان کے پاس. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. اور ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے, غالباً امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے درس سننے کے لیے, ان کا بیان, ان کے پاس سبق پڑھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے 5000 لوگ جمع ہوتے تھے. کتنے؟ 5000 لوگ جمع ہوتے تھے. تو 5000 لوگوں میں سے 500 لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کے پاس علم سیکھتے تھے, لیکن 4500 لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کے پاس ادب سیکھتے تھے. اسی لیے انسان ڈگریوں کا مالک ہو جائے, انسان بڑے سے بڑی ڈگری دنیا کی حاصل کر لے, لیکن اس کے پاس جب تک ادب اور سلیقہ, اسلامی طرز زندگی کا ماحول اپنے اندر پیدا نہیں کرتا, اس کی لاکھ ڈگریاں بھی اس کے لیے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. مسلمان بھائیو, عالم ہے, زبان درازی کر رہا ہے, عالم ہے, بڑا آدمی ہے, مالدار ہے, عمر میں بڑا ہے, زبان درازی کرنا, غیبتیں کرنا, چوری چغلی کرنا اس کی عادت بن چکی ہے, تو اس کا علم,
کسی طرح کام آنے والی نہیں بنے گی۔ اسی لیے اسلامی آداب کا خیال کرو، اسلامی آداب کو محفوظ رکھو، یہاں تک کہ ایک مسلمان کے سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک ایک مسلمان کی 24 گھنٹوں کی زندگی اسلامی آداب پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ وقت کی پکار ہے، وقت کی للکار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے زندگیوں کو دیکھا، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، سیرت صحابہ کے عنوان سے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کلچر، ان کی تہذیب و تمدن کیا تھی اسلام کے آنے سے پہلے؟ چوری کرنا، شراب پینا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، مسافروں کے مال کو لوٹنا، یہ تمام کی تمام خرابیاں ان کے اندر تھی۔ لیکن اسلام آیا، اسلام سے پہلے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی یہ عرب کی جماعت، یہ عرب کے بدوس صحابہ کرام جب اسلام لائے، سلیقے والے بنے، اسلامی آداب پر عمل کرنا شروع کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو عطا کیا، اور صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ کا مقام اور مرتبہ دیا۔ یہ اسلامی آداب پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، امت مسلمہ اسلامی آداب پر عمل کرنے کی ضرورت کو جانے، پہچانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان جتنا زیادہ اسلامی آداب پر عمل کرتا رہے گا، اس کے لیے دلیل ہے کہ اس کا ایمان ابھی زندہ ہے، اس کا ایمان ابھی زندہ ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے۔ اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اسلامی آداب پر عمل کر رہا ہے۔ ایک مسلمان اسلامی آداب پر عمل نہیں کر رہا ہے تو سمجھو اس کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوگا، اسلامی آداب پر عمل نہیں کرے گا، اسلامی آداب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی سنتوں پر عمل کرنے سے دور ہوگا، سنتوں پر عمل نہ کرنے سے آدمی فرائض سے دور ہوتا جائے گا۔ جب آدمی فرائض سے دور ہوتا جائے گا تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے قریب ہوتا جائے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہوا ہے، آج ہمارا ادب، آج ہمارا طریقہ، آج ہمارا سلیقہ، آج ہمارے اخلاق، آج ہمارا رہن سہن کس قوم کے ہم نے اختیار کیا ہے؟ کون سی مظلوم قوم کو ہم نے اپنے پورے کا مکمل طور پر ایک ظالم قوم کے ایڈیل کو اور طریقے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ مسلمان بھائیوں، یہ دور حاضر ہے، یہ دور حاضر ہے، یہ مقام جو ہمارا چل رہا ہے، یہ زمانہ جو میری اور آپ کی زندگی کا زمانہ ہے، یاد رکھو یہ زمانہ جو چل رہا ہے، یہ زمانہ مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی زوال کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کی زوال کا زمانہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ زمانہ اسلام کی بلندی کا زمانہ ہے۔ بہت سارے غیر مسلم حضرات الحمدللہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ماں پیٹ ہے باقاعدہ وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمانہ کمزوری کا زمانہ ہے، لیکن اسلام کے لیے غلبے کا زمانہ ہے۔ اگر ہم مسلمان اسی طرح دور ہوتے جائیں گے اسلام سے، احکامات سے، اسلامی آداب کی اہمیت کو برقرار نہ رکھتے ہوئے، عمل نہ کرتے ہوئے دوری اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو دور کرے گا اور ہمارے اوپر ظالم حکومتوں کی طاقتوں کو مسلط کرے گا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بے غیرتی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بھی اسلام سے دور ہو گئے، ہمارے معصوم بچوں کو بھی اسلام سے دور کر دیے، ہمارے گھر کے خواتین کو بھی اسلام سے دور کر دیے، آج ہمارے معاشرے کو بھی دور کر دیے، آج ہمارے مسجدوں کو ویران اور برباد کر دیے۔ یہ ہمارا عمل، ہمارا طریقہ، ہمارا کلچر اس طرح ہمارا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں، ابھی سدھرنے کا وقت ہے، وگرنہ دیکھیے 2 دن سے پہلے جو یوٹیوب کے اندر اور واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر جس عورت کے بارے میں مکمل طور پر بحثیں چھڑ رہی ہیں، جو مکمل طور پر بیان کی ہے، مدارس کے اوپر حملہ کیا گیا، اماموں کے اوپر حملہ کیا گیا، مسلوں کے اوپر حملہ کیا گیا، مسلمان داڑھی کے جھبے اور ٹوپیوں کے اوپر حملہ کیا گیا، مدینے کے اوپر حملہ کیا گیا باتوں کے ذریعے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا عمل ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمارا عمل ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اسلام کا دشمن کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے، خواب غفلت کے اندر مدہوش ہو چکے ہیں۔
اسلام بھی ان کا برباد ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کا نام بھی نیست و نابود ہوتا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حفاظت کرے گا، جیسے بدر کے موقع پر کیا تھا، احد کے موقع پر کیا تھا، اللہ کرے گا۔ اور دنیا جب سے ہے اس وقت سے اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ آئے ہیں، بدنام کیے ہیں، لیکن اسلام بدنام نہیں ہوا، بذات خود وہ بدنام ہو کے واپس چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر سدھار کب آئے گی؟ مسلمانوں کے اندر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ کب آئے گا؟ مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کب اپنی تبدیلی لائیں گے کہ میں بدلنا ہے، میرے اندر چینجز آنا ہے، میرے اندر اسلامی ماحول کو، اسلامی آداب کو برقرار رکھنا ہے؟ مسلمان کب کرے گا یہ کام؟ کب سوچے گا مسلمان؟ کب زلزلہ آنا ہے، ابھی حملے باقی ہے، دجال آنا باقی ہے؟ یہ سوچ کر اگر مسلمان باقی رہے گا تو مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو بھی ماحول ہماری زندگیوں کے اندر جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا زمانہ جو چل رہا ہے، یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے فتنوں کا زمانہ ہے، یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا زمانہ ہے، یہ زمانہ اسلام کے لیے چیلنج اور مسلمانوں کے لیے چیلنج کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے کے اندر مسلمان اگر اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو دنیا کے آدمی کا، کسی کا مال، کسی کی وراثت اور کسی کی جائیداد اور کسی کا خاندان انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وقت ہے سمجھ جانے کا، وقت ہے اپنے اندر سدھار لانے کا۔ ابھی ہمارے اندر وقت ہے اسلام کی حفاظت کرنے کا، ابھی ہمارے اندر وقت ہے اسلام کی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں دینے کا۔ اسی لیے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی مدد کو طلب کرو، اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے اعمال میں، اپنے بڑھوتری میں، اپنی زندگی کے اندر چینجز لانے کے لیے نیت کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ مدد کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے سنائی گئی ہیں کہ اسلامی آداب پر جو عمل کرنے کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے، دور حاضر میں ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ان کا سامنا ہمیں کیسے کرنا پڑ رہا ہے اور ہم کیسے آگے بڑھیں گے، چیزیں بتائی گئی ہیں تاکہ ہمارے اندر کچھ شوق آئے، کچھ جذبہ آئے اپنے اندر تبدیلی لانے کا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں کہ ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلامی آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی آداب کی اہمیت اور ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر تو ہمارے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے حفظ و امان میں نصیب عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین تو تحفہ عطا فرما، اللہ مدارس اسلامیہ کی تحفہ عطا فرما، اللہ مساجد کی حفاظت عطا فرما، اللہ مساجد کے جو ائمہ ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت عطا فرما، اللہ تعالیٰ مسلمان بچوں کی، عورتوں کی تو حفاظت عطا فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ۔